افسوس کے ساتھ پاکستان میں جس طرح سے طلاق دی جاتی ہے، اور میری بھی جو دوسری طلاق ہوئی ہے، یہ شرعی طریقے سے صحیح نہیں ہے. اسٹار میں بنوں نہ بنوں، جاب ملے نہ ملے، کم از کم میں نے 2013 کی جو سونامی جو ایکسپیکٹڈ تھی، اچھا وہ تو میں دیکھ لوں گی. بہت سینسیبل تھی شروع سے ہی. سینسیبل تو میرا خیال ہے کہ اب جو حالات ہیں اس میں میرا خیال ہے کافی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت بھی سینسیبل شاید ورڈ سوٹ نہیں کرتا مجھے. اچھا، اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان موو ہونے کا آپ نے ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ یقین کہا جائے گا کہ کیا، اور اس حالات میں تو یہ سونامی کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کو کیسے انسپائریشن ہوئی کہ پاکستان جا کے آپ سونامی دیکھنا چاہتی ہیں اور ایک تبدیلی کو پاکستان میں آنے والی ہے؟ دیکھیے، اوورسیز پاکستانیز کیونکہ آپ کے پاس ہر کچھ سب سہولیات یہاں پہ ہوتی ہیں، آرگنائز طریقے سے زندگی ہے، صفائی ہے، لوگ وقت پہ کام کرتے ہیں، کمفرٹ ہے آپ کے پاس، دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں. لیکن رشتے اور اپنی جو ہوم لینڈ ہے، اپنا جو دھرتی کی خوشبو ہے، اس کو سب لوگ مس کرتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی پاکستانی مرد ایسا نہیں ہے جو واپس موو نہیں کرنا چاہتا. پاکستانی خواتین یہاں پہ بڑی خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان لاس سے دور ہوتی ہیں، لیکن پاکستانی مرد حضرات سارے موو کرنا چاہتے ہیں. جب سونامی آنے والی تھی، ممکنہ سونامی، تو اس وقت اوورسیز پاکستانی اس میں بہت انٹرسٹ تھا، اور مجھے پی ٹی آئی کے بارے میں اس وقت کچھ خاص معلوم نہیں تھا. لیکن مجھے بڑے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ یہاں پہ تو اتنا انوالوڈ ہیں، آپ یہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ تو اتنا سوشل ورک کرتی ہیں، آپ کو بھی پی ٹی آئی کے ایونٹ پہ آئیں. اور پھر میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ہے. اور لوگ جو کہ افورڈ نہیں کرتے تھے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، ٹکٹ کی پرائس افورڈ نہیں کرتے تھے، وہ بھی ووٹ دینے کے لیے جانا چاہتے تھے. اور اس وقت مجھے بھی یہ سوٹ کرتا تھا کہ میں والدہ کی خاطر، اور کافی گیپ بھی ہو گیا تھا جس طرح آپ نے بتایا پاکستان گئے ہوئے، تو آپ نے کہا موقع اچھا ہے. تو میں نے سوچا کہ بچے بھی تھوڑا سا پاکستان دیکھ لیں گے، پاکستان کا کلچر سیکھ لیں گے. لیکن وہ حالات پھر وہاں پہ بدل گئے. ایکچولی جب الیکشنز ہو گئے تو سونامی تو نہیں آئی، لیکن جیسے خان صاحب کا ایک حادثہ ہوا، اسی طرح میرا اگست میں ایک بہت سیویئر حادثہ ہوا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد میں چل پھر نہیں سکتی تھی. اچھا. تو میری کرو نے میری بڑی خدمت کی. میں ویل چیئر میں واپس پروگرام تو کرنا شروع ہو گئی، لیکن واپس یہاں آ کے جیسے میں نے پلان کیا تھا کہ سپٹمبر میں آ جاؤں گی، آ نہیں سکی. کتنا عرصہ آپ کی انجری چلی؟ میری تو انجری ابھی تک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگست کا جو پورا مہینہ تھا، چاند رات کے دن ایکسیڈنٹ ہوا. میں کام ہی سے واپس آ رہی تھی تو کرو میرے ساتھ تھا، اور بڑا سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا. میری ساری رائٹ سائڈ فریکچر ہو گئی. تو اس کے بعد نہ میں بازو ہلا سکتی تھی، ظاہر ٹانگ بھی زخمی ہوئی تھی. تو واپس پھر میں نے 1 مہینے کے بعد آئی واز بیک آن ٹیلی ویژن. بڑی ول پاور ظاہر ہے اس کے لیے چاہیے ہوگی، اور بڑا مشکل. جس طرح بتائیے کم لوگوں کو اس کا اندازہ. دیکھیں ہم لوگ جو مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ہم سیلری ٹو سیلری زندہ ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کو بچے پالنے پڑتے ہیں تو میرا خیال تھا کہ میرا رائٹ بازو کبھی کام ہی نہیں کرے گا. تو اس وقت مجھے یہی ایک جب حادثہ بھی ہوا تو لوگوں کو اور کنسرنس تھے کہ کیونکہ کافی سیویئر انجریز، اور اللہ کی طرف سے اس میں بھی ایک مصلحت تھی، کیونکہ وہ اگر حادثہ نہ ہوتا شاید میں ڈیسائیڈ نہ کرتی پاکستان مستقل طور پہ رہنا. شاید میں وہ پاکستان کا ایک جو رنگ ہے نہ دیکھتی. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ تو پاکستانیوں سے بڑی دل برداشتہ ہو گئی ہوں گی، آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. مجھے بالکل کلیئرٹی ہے کہ جو لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں وہ 5 6 10 12 لوگ ہیں. انہیں آپ کا پتہ نہیں ہے، they don't know real ریحام خان. ان کو اپنے مفادات کا پتہ ہے، اور اس کی وجہ سے میں پاکستان سے نفرت کرنا شروع کر دوں، پاکستانیوں کو برا سمجھوں، یہ بالکل غلط بات ہوگی. تو کیونکہ اگر یہاں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس طرح آپ کی کیئر نہ ہوتی جس طرح وہاں پہ لوگوں نے آپ کا خیال رکھا. اس چیز آپ کو بڑا یہ بھی کہنا غلط بات ہے، اس لیے کیونکہ یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں، ہم لوگوں میں تعصب زیادہ ہے. مطلب جب نازیبہ باتیں ہوئیں میری شادی کے بعد، تو سب سے زیادہ سپورٹ ان کولیگز نے مجھے کیا جو کہ بی بی سی میں میرے ساتھ کام کر رہے تھے. اور میرا ان کے ساتھ کوئی کلوز، میرا بڑا فارمل ریلیشن شپ تھا یہاں پہ بی بی سی میں بھی، اور لیگل ٹی وی پہ بھی، کہ کام کیا، کام کے بعد واپس بھاگ گئے کیونکہ آپ کا ٹائم ہی نہیں تھا، بچوں کے ٹائم ہی نہیں تھا. لیکن دوسرا یہاں پہ جو لائف سٹائل مطلب ہماری اپ برنگنگ ذرا مختلف طرح سے ہوئی ہے. میں وہی کہہ رہی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ماڈرن، لیکن ہماری وی آر ویری پروگریسو ایز اے فیملی، لیکن کچھ طرح سے ماڈرن بالکل نہیں ہے. چونکہ پاکستان میں خاص طور پہ اینکر کی نوکری کے حوالے سے بڑا خاص طور پہ کہا جاتا ہے، اور خاتون کے حوالے سے بہت زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے تو آپ ٹی وی پروگرام اسپیشلی اسٹیٹ وے ایز اے اینکر کرنا ایک مشکل کام ہے. تو میرے پاس جب سفارش آئی تو مجھے نوکری نہیں ملی. جب سے میرے پاس سفارش آئی تو جب سے شادی ہوئی تو اس کے بعد مجھے کام چھوڑنا بھی پڑا، اور مجھے مشکلات بھی ہوئی اس لیے کیونکہ اسپانسر ظاہر ہے آپ کی کسی
کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جب شادی ہو جاتی ہے تو اسپانسرز تھوڑا سا دو دفعہ سوچتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, کبھی کسی کی سفارش کی نہ ضرورت پڑی نہ ہماری اپ برنگنگ ایسی ہوئی. میں بہت سختی سے, میں بہت اصول پرست زندگی میں نے گزاری ہے. میرے لیے حد تک کہ عزت ہو کہ میں اپنے بل بوتے پہ یا میرٹ پہ کوئی کام نہ حاصل کر سکوں یا اپنے آپ کو پروو نہ کر سکوں. اگر مجھے کوئی کام نہیں آتا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میں کام سیکھ لوں یا اس سبجیکٹ پہ اس موضوع پہ. اعتماد کی بھی بات ہے, خودداری کی بھی بات ہے. اور جب خان صاحب نے پرپوز کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں, آپ مجھے کیوں پرپوز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تمہیں ایک خودداری دیکھی, آئی تھنک یو ڈونٹ ہیو اے پرائس. تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں نے ایسی خاتون نہیں دیکھی. تو یہ سب کو میرا خیال ہے لوگ اگر کوئی افواہ پھیلانا چاہیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایوری بڈی جس کے ساتھ بھی میں نے آج تک کام کیا ہے وہ they will vouch for it کہ میں نے صرف کام پہ توجہ دی ہے. ریحام, عمران خان ظاہر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کی زندگی کے اندر. آغاز ہوتا ہے ایک ٹی وی انٹرویو سے, ظاہر پہلا انٹریکشن میرا خیال ہے براہ راست آپ کا ان سے, کیسے ہوا یہ سب؟ میرے وہ نیٹ ورکنگ یا وہ کانٹیکٹس نہیں تھے جو کہ باقی اینکر خواتین و حضرات کے تھے اور ہیں. اور تو میرا کبھی براہ راست کسی پولیٹیشین سے نہ کبھی رابطہ رہا, نہ میں پسند کیا کہ رابطہ رہے. وہ کسی سونامی کی بڑی خبر, اور آپ مین اینکر تھی ان کے چینل کی, ظاہر میں مین اینکر بھی تھی, اور وہ اوبیسلی دے وانٹڈ کہ میں ہائی پروفائل شوز کروں. اس وقت لانگ مارچ شروع ہو رہی تھی طاہر القادری صاحب کی, تو وہ چاہ رہے تھے کیسے فوکس کریں. تو اور خان صاحب نے جو آپ کی پروفائل بھی دیکھی ہوگی کہ ایز اے اینکر انہیں پتا ہوگا کہ ظاہر آپ کا بی بی سی کا ایکسپیرینس, اور پھر یہاں پہ آپ آئے تو میرا خیال ان کا بھی انٹرسٹ بڑا ہوگا اس انٹرویو میں دینے کے حوالے سے. ان کا انٹرسٹ, خیر میں آئی ڈونٹ نو کہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ نہیں تھا, لیکن میرا جو انٹرویو وہ گیا تو وہ میرا ایکچولی انٹرویو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب کسی سے ملتی ہوں تو وہ نہ انٹرویو سے پہلے نہ انٹرویو کے بعد بات کرتی ہوں, خاص طور پہ پاکستان میں. اور وہ تو میں نئی پاکستان میں آئی ہوئی تھی, تو میں بڑی بعد میں, بلکہ خان صاحب نے اس بات کا کافی مذاق بھی اڑایا کہ تم تو گارڈ ساتھ لے کے پھرتی تھی. اچھا. میں نے کہا پاکستانی سیاستدانوں سے ذرا ڈر لگتا ہے, اس لیے میں نے ہمیشہ ایسا مناسب سمجھا کہ زیادہ بات چیت نہ کی جائے. لیکن خان صاحب جتنے تجربہ کار ہیں وہ تو انٹرویو کے درمیان بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. پہلا جو انٹرویو تھا اس کے نہ پہلے نہ بعد میں ایسی کوئی, ہم دونوں بہت, کوئی انڈیکیشن آپ کو ہلکا سا بھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں, کوئی انڈیکیشن تھی نہیں. تو انڈیکیشن آئی نو کہ اس کے بعد بڑے لوگوں نے, کسی نے مجھے شادی کے کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ آپ تو انہیں لنڈن سے پہلے جانتی ہیں, یعنی لنڈن پلان کا حصہ ہے. میری کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی, اور نہ میں اس جنریشن سے ہوں جو کہ جس میں ظاہر ہے زیادہ ان کا. خیر ہر جنریشن میں انٹرویو بہت وائرل ہوا آپ کا, ایک خاص اسٹائل کے اندر جو خان صاحب آپ کے سوالات سن رہے ہیں اور دے رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. اس انٹرویو میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ جو خان صاحب اتنا امپریس نظر آتے ہیں؟ انٹرویو میرا خیال ہے شادی کے بعد وہ انٹرویو زیادہ چلا, اور وہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مومنٹ تھی جب خان صاحب اپنا دل دے بیٹھے. اگر تھی تو مجھے نہیں علم تھا, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دل دے بیٹھے. آپ اتنی بھی سادہ تو نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن انسان سوچ نہیں سکتا, یعنی جس کے ساتھ جان پہچان نہ ہو, آپ کی بات چیت نہ ہو, آپ کا کوئی فون پہ رابطہ نہ ہو, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ہوا اس انتہا تک جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ بالکل بہت بڑا فیصلہ ہے. ایگزیکٹلی. اور لوگ اکثر اس بات پہ, اب مجھے خیال بھی آتا ہے کہ ہاں, میرا خیال ہے کہ بہت ہی روایتی اور بڑے ارینج طریقے سے, جیسے کہ پہلی بات آپ پروپوزل کی کریں, اور میں نے کبھی اس بارے میں جھوٹ نہیں بولا, ایسا ہی ہوا. وہ مجھے نہیں جانتے تھے, میں ان کو نہیں جانتی تھی, میری کوئی سلام دعا ان کے ساتھ نہیں تھی, اور انہوں نے سوشلی بھی میں نے کبھی ان کو, جیسے میں نے کہا کہ نہ میرا اکثر اینکرز وغیرہ کی, تو آپ کو پسند تھی, لیکن خان صاحب سونامی پسند کیا تھی؟ میرا خیال ہے کوئی بھی معقول انسان پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے. جو ہمارے حالات ہیں ہم ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو, بہتر ہو. افسوس کی بات یہ کہ 1970 کے بعد تبدیلی جو ہو رہی ہے وہ ڈکلائن کی طرف ہے. جہاں ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو پاکستان کی, وہاں نہیں ہو رہی. تو جب آپ دور سے دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی, جب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ماحول کے لوگ کتنے سنسیئر ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کس طرح سے پاکستان میں گورننس ہو رہی ہے, کس طرح کی سیاسی پارٹیز ہیں, کیسے سیاسی لیڈرز, تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی بھی معقول انسان یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں مثبت تبدیلی نہ آئے. اور تو ظاہر ہے ہم
लाइक एनी वन एल्स दुआ गो थे खैर. लेकिन जब वो इंटरव्यू हुआ तो वो मेरा ख्याल है बाद में उसको इस तरह से वो रंग दिया गया. एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो गई पाकिस्तान में, मैं ज़रा पाँव मैंने जमा लिए, इंसाफियंस के साथ मेरा बड़ा अच्छा राब्ता रहा. तो वो उनकी बड़ी फरमाइश होती थी कि आप इमरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं करती. और मसला ये था कि मेरा, जैसे मैंने कहा, कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था नहीं. और अफसोस के साथ मैं उन कुछ एंकर्स में थी जो कि लिस्ट में ऊपर नहीं थे. अच्छा. तो बार बार मतलब रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं होती थी. तो कोई 18 महीने के बाद इंटरव्यू मिला, तो वो मैंने तंजिया तौर पे वो बात की. और वो मेरा ख्याल है बाद में अब लोग उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, लेकिन वो तंज इस बात का था क्योंकि एक दफ़ा इंटरव्यू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो फिर रिफ्यूज़ हो गई. तो बार बार इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि क्यों नॉर्मली मीडिया के साथ लोग अच्छे रवाबत रखते हैं, लेकिन ऐसा हमारा एक्सपीरियंस नहीं था. और कुछ और एंकर्स का भी यही एक्सपीरियंस था. तो वो मैं तंजिया तौर पे, लेकिन ऐसी अगर उनके कोई दिल में बात थी तो मुझे इसका इल्म नहीं था. अच्छा, और सच्चाई इसी में है, हकीकत यही है. अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, दूसरा इंटरव्यू हो गया और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरव्यू आपका होता है उसमें और इसमें जो फ़र्क है वो बड़ा क्लियर नज़र आता है. वो कैसे, ये जो फासला था एकदम कितना कम हो गया, बड़े कम वक्त में आपको तीसरा इंटरव्यू जो मिल गया? कम वक्त में मिल गया. और सो एक इंटरव्यू मई में मिला और दूसरा आखिरी इंटरव्यू अक्टूबर में मैंने किया. लेकिन आपने देखा होगा कि जितना मई का इंटरव्यू खुशगवार था उतना ही अक्टूबर का जो इंटरव्यू था काफ़ी मुश्किल हालात में किया. और तब तक ये था कि देखिए, ये बड़ी पर्सनल सी बातें होती हैं. आई नो कि हर एक को शौक बड़ा है मालूम करने का, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल होती है. और मैं, ये सही है कि खान साहब ने प्रपोज किया उसी इंटरव्यू के बाद या उसके कुछ दिन बाद. कुछ ऐसे हालात बने जिसकी वजह से मैंने इब्तदाई तौर पे आपने इनकार किया. तो कई दफ़ा लोग सुन चुके हैं. जी नहीं, उससे भी पहले, क्योंकि उसके बाद भी इनकार इस वजह से भी किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था, जाहिर है मैंने ये सोचा. अब लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि जी आपने सोचा नहीं कि आप इमरान खान से शादी कर रही हैं? तो मैंने यही उनको पहली बात कही थी कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे तजर्बा नहीं है फैमिली पॉलिटिक्स का भी. तो ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल, और मैं एक सेलिब्रिटी के साथ शादी करना बड़ा, और वो भी इमरान खान जैसे सेलिब्रिटी के साथ शादी करना, तो मैंने इस वजह से उनको, और उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हंस के मजाक में वो बात डाल दी. लेकिन अच्छा, ये बताए ना, खान साहब को तो जाहिर है इतनी लड़कियां उनके चाहने वाली पूरी दुनिया के अंदर, यकदम आपके अंदर क्या ऐसी खास बात उनको पसंद आई, या कोई ऐसी बात जो गुफ्तगू आपने ऐसी की कि जिस पर एकदम इतने मुतासिर हुए कि इतना बड़ा प्रपोज करना किसी को, जाहिर है ये लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी. तो क्या वो ऐसी वजह थी, कोई खास बात उन्होंने आपसे कभी बताई है, कोई शेयर की है? कम से कम आज हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि जिसकी वजह से वो उन्होंने एकदम इतना बड़ा फैसला किया कि शादी करनी चाहिए. उन्होंने जो पहला इंटरेक्शन इंटरव्यू के बाद हुआ वो ये था कि उनकी जमात में से एक, उनके पास, जैसे मैंने कहा कि 2-2.5 साल मैंने पाकिस्तान में काम किया, सब ने बड़े महज़ब तरीके से मुझसे पेश आए. तो 2-2.5 साल के बाद मैं तवक्को करती थी कि सब समझ जाएं कि मैं प्रोफेशनल खातून हूँ और किस तरह से ऑपरेट करती हूँ, सब लोग इज़्ज़त से बात करते हैं. तो उन्होंने कुछ नाज़ेबा मुझे टेक्स्ट भेजे उनकी पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा ने. तो मैंने वो सारे कंपाइल करके और मैंने किसी के थ्रू खान साहब को भेजे. उनका नाम नून से शुरू होता है. उन्होंने, मैंने ये कहा कि आपको मैं जर्नलिस्ट हूँ और इस किस्म की बातें सही नहीं है. ये पहले भी मेरे आपने खान साहब को शिकायत की? मैंने खान साहब को प्रॉपर एक कंप्लेंट भेजी कि ये इस तरह हो रहा है और अगर आपको ज़रा केयरफुल होना चाहिए कि मैं सहाफ़ी, मैं पब्लिश भी कर सकती हूँ, ये ज़रा समझा दें कि एक सर्टन तरीका होता है ख़वातीन से बात करने का. और ख़वातीन जब काम करने के लिए बाहर आती हैं तो वो सिर्फ काम करने के लिए बाहर आती हैं, लोगों को ये समझना चाहिए. तो खान साहब ने अपोलोजाइज़ किया. पहले तो उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की, फिर उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली अपोलोजाइज़ किया कि ऐसा आइंदा नहीं होगा. सही. और उसके बाद दूसरी बात जो मैंने देखी तो जब उन्होंने प्रपोज़ कर दी, वालिदैन का मुझसे नाम पूछा तो मुझे बड़ा हैरत हुई. पहले बल्कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने को कहा. बड़े मजमे में इंटरव्यू के बाद ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कहा कि अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो मैंने मुस्कुरा के उन्हें कहा कि नहीं जी, मैं
ड्यूल नेशनैलिटी जो लोग आपके लिए छोड़ चुके हैं उनका क्या हाल हुआ है, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेने वाली। कि नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है रेहाम खान साहिबा से, लेकिन वक्त हो जाता है एक और छोटी सी ब्रेक का, और मुझे अंदाज़ा है कि आप किस गुफ्तगू का और कौन सी असल बात सुनना चाहते हैं, हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वो भी अनरोमांटिक है, मैं भी अनरोमांटिक हूँ। मैं टेक्स्ट मैसेज किया उन्होंने के सामने स्ट्रेट अवे बस कहा, उन्होंने मुझे इसी तरह कन्विंस किया कि मिसेस इमरान खान न्याजी से ज़्यादा सिक्योर पोजीशन किसी की क्या हो सकती है। कंटेनर के अंदर से बड़ी कहानियां भी निकली और अभी तक वो कहानियां डिस्कस होती रहती हैं। खान साहब से शादी के बाद ये ज़रूर सवाल किया कि मैंने कहा ये जो एंकर हजरात बात कर रहे हैं कि कोई वीडियो है कंटेनर का, एग्जैक्टली तो ये तो मुझे पता है कि वीडियो मेरा तो नहीं है, अब आप ये बताएं कि वीडियो किसका है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अहम और दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम ये बताइएगा, शादी की तो आपने बताया, प्रपोजल तो आ गई, बात हो गई, क्या बहुत सादा रवायती तरीका था, अगर जिस पे आप कई दफ़ा बता भी चुकी हैं, लेकिन खान साहब ने ज़रा किसी बड़े से तो बात नहीं करनी थी, खुद ही काफ़ी बड़े थे, तो फिर क्या कहेंगे आप इस बारे में कि उन्होंने आपको डायरेक्टली क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, कि वो बड़े क्रिकेटिंग स्टाइल में बात की या बड़े रोमांटिक स्टाइल में, क्या था उनका बेसिक एटीट्यूड? काफ़ी दफ़ा ये मैं बात दोहरा भी चुकी हूँ। मेरा ख्याल है लोगों को मेरी बात का शायद यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे आदत ही नहीं है झूठ बोलने की। सही। तो मैंने जैसे वो भी अनरोमांटिक है, मैं भी अनरोमांटिक हूँ। मैं टेक्स्ट मैसेज किया उन्होंने के सामने स्ट्रेट अवे बस कहा? नहीं, पहले तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि पूछ-गछ की के वालिदैन का नाम वगैरह पूछा। अच्छा, नहीं, काफ़ी इस्लामी के इस हवाले से वो इस्तिखारे का उन्होंने बात की, तो ज़ाहिर उनके ज़हन में ये चीज़ है, इस हवाले से वो इस्लामी मतलब बात ही शादी के बारे में की मेरा मन। और मैं बार बार ये दोहरा चुकी हूँ कि अगर कोई बड़े किसी रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है या क्या, तो मुझे शायद गुस्सा भी आता। आप खुद भी मैच्योर हैं, वो कोई टीनेजर तो थी नहीं आप भी कि शायद। देखिए ना, मैं उन चीज़ों से मुतासिर भी नहीं होती, तो मुझे लगा कि जैसे हमारे कल्चर है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि ऑनरेबल तरीके से आपको रिश्ता भेजे। अगर और कोई मुझसे बात की होती तो जवाब मिल जाता, जवाब उनको मिल जाता, उसी वक्त पहले ही मिल चुका होगा, पहले ही। हाँ, मेरा ख्याल है उनको इंडिकेशन मिल गई थी कि इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो वो अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी वो रोमांटिक नहीं, तो आपने क्या सोचा? मैं भी रोमांटिक नहीं हूँ, मैंने आई थॉट कि दैट वाज क्वाइट रिस्पेक्टेबल। लेकिन इस्तिखारे का उन्होंने कहा, और मैंने आगे से उनको ये कहा कि जी इस्तिखारा इस तरह नहीं करते, वालिदैन के नामों से नहीं इस्तिखारा करते। फिर मुझे पता चला कि वो शायद इस्तिखारा खुद नहीं करना, किसी पीर साहब से या किसी तरह के, जिस तरह के ये लोग करते हैं आमतौर पे, क्योंकि लोग समझते हैं हम खुद इस काबिल नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपके ने जिस तरह पहले भी कहा कि जब इब्तदाई तौर पे उन्होंने प्रपोज किया तो आपने इनकार कर दिया या आपने उस पर एग्री नहीं किया, जबकि इसके मुकाबले में अगर खान साहब को तो जो मिलने वाली ख़वातीन को जिक्र ही सुने कि खान साहब आ रहे हैं, तो जिस तरह वो चीखती चिल्लाती हैं और दूसरे के प्रपोज कर दे रहा, तो अगर आप किसी के इर्द गिर्द अपनी किसी खातून जानने वाले को बताते कि उन्होंने प्रपोज किया, तो वो तो शायद खुशी से कहते फूले ना समाती, या वो बिल्कुल पागल हो जाती कि वाकई इतनी बड़ी यानी जो है ऑफर आ गई, लेकिन आपने इतनी सादगी से यानी इब्तदाई स्तर पे डिनाई कर दिया। कुछ बात हजम नहीं होती, समझ नहीं आती, क्या कहेंगे इस बारे में? इसलिए क्योंकि मैंने ये भी बार बार कहा है कि मैं, देखें, एक बड़ी मुश्किल मरहले से निकल के 10 साल मैंने बड़ी इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारी और बड़ी खुश ज़िंदगी गुजारी। बच्चे अकेले मैंने पाले, लेकिन बहुत आसान मुझे लगा वो। मेरे भाई का भी यही मशवरा था उस वक्त, और एक दो कुछ इशारे मुझे ऐसे मिले कि जिससे मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। अच्छा। यही जो क्या आपने खान साहब के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश की उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से? नहीं, यानी कि और लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या किस तरह से मुझे बदनाम किया जा सकता है। अच्छा। तो वो मुझे रिस्क थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्क तो सबको ही पता है खान साहब को मुतालिक, वो बड़े कॉन्फिडेंटली उनके बाद किताबें छप चुकी है कि वो एक प्ले बॉय का उनकी बहरहाल शोहरत अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली रही है। उस बारे में आप क्या कहेंगे कि एक बंदे की जब मुसलसल कैरियर ही किसी अंदाज में हो, लेकिन वो एकदम शब शादी का इजहार करे, तो उसका ये भी मतलब लिया जा सकता है कि अब वो एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना चाहता है, कि उससे एहसास होता है कि अब मैं ज़िंदगी के इस हिस्से में हूँ कि जहाँ मुझे चीज़ों को बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो इसमें आपको लगता है कि आपको लगा कि वो बेहतरी या तब्दीली की तरफ जा रहे हैं? देखिए, शादी कुछ सोच के खान साहब ने की होगी, मुझे नहीं पता क्या सोच के की थी। मुझे उन्होंने अश्योर किया कि जो कोई भी यानी कि बेसिकली देखें, ख़वातीन शादी करती हैं या कोई भी शादी करता है एक सिक्योर रिलेशनशिप में होने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने मुझे इसी तरह कन्विंस किया कि मिसेस इमरान खान न्याजी से ज़्यादा सिक्योर पोजीशन किसी की क्या हो सकती है। आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं यही
لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے ان کے بہت مداح ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسز عمران خان تھیں تو اتنی عزت وغیرہ, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے ساتھ جو اٹیکس ہوئے میرے اوپر, ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو وہ لیبل چاہیے ہوتا, مجھے واقعی نہیں چاہیے تھا. میں نے شادی صرف ایک میچور آدمی سے کی جس کی بھی ڈیورس ہو چکی تھی, جو مجھے لگا کہ سملر میری طرح سچویشن ہے, ان کے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, جس کے بچے نہ ہوں, اولاد نہ ہو, تو ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا. ظاہر ہے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی, اور مجھے یہ بھی لگا کہ مطلب اب ایک عمر کو آ کے آپ ایک میچور اور ایک وزڈم آپ ایکوائر کر لیتے ہیں, تو کیوں کہتے ہیں بیوی جوانی میں دوست, بڑھاپے میں نرس بھی ہوتی ہے, تو کیا آپ کو لگا کہ اس حوالے سے آپ کو شاید یہ بھی چیز ان کے ذہن میں ہوگی کہیں نہ کہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ بیوی جس طرح آپ کا خیال کر سکتی ہے, شوہر جس طرح آپ کا خیال کر سکتا ہے, کرنا چاہیے, اور کسی رشتے میں ممکن نہیں ہے. افسوس کے ساتھ میں صرف اپنی ایکسپیرینس کی بات نہیں کری, لیکن اکثر میں دیکھتی ہوں کہ اسی رشتے میں ذرا وہ جو لیول آف ٹرسٹ ہے وہ نہیں ہوتا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں, ورنہ تو میرے لیے سب سے زیادہ جو مشکل بات رہی پورا شادی کے دوران وہ یہ کہ جب بھی کہیں وہ باہر جاتے تھے تو جیسے باقی لوگ بھی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے کہ کچھ ہو نہ جائے, کیونکہ اتنا ہائی پروفائل, اور پھر مسلسل رابطہ رکھتی تھیں ان کے ساتھ کہ کہاں جا رہے ہیں, اتنا نہیں, لیکن جیسے سارے میرے خیال ہے بہت سی دعائیں کرنا شروع ہو جاتی آیت الکرسیاں پڑھ کے ہم پھونکتے رہے, میری ساری فیملی بھی, تو وہ سرٹنلی کوئی بھی, میرے بچے بھی یہ چاہتے تھے کہ اب اس عمر میں کون, اگر کچھ ہو گیا ہماری والدہ کو تو کون سنبھالے گا. اور میں ظاہر ہے ہر بیوی چاہتی ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے وہ خدمت کر سکے, یا سپورٹ کر سکے, یا خیال رکھ سکے. تو وہ میں نے نیک نیتی سے جتنا کرنا چاہا. اب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے گھر کا نقشہ بدل دیا. گھر کا نقشہ اگر کھانا پکانے سے بدلتا ہے, نہیں, اگر اچھی سلجھی خاتون آتی ہے اور وہ تبدیل کرتی ہے تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے, یہ تو بلکہ اچھی پازیٹیو سائن ہوتا ہے ایک لحاظ سے. ابتدائی دنوں میں انٹرویو تو آپ نے کر لیے, پھر ایک درمیان میں فیز آتا ہے دھرنے کا, وہ ایک بڑا کریٹیکل سٹیج تھی خان صاحب کی لائف کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بھی. اور بلکہ کئی ایسے مومنٹس آئے جہاں پہ وہ شاید ایک ڈفرنٹ فیز میں داخل ہو جاتے ہیں, اور پھر کئی ایسے فیز بھی ہے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اگر آج خان صاحب اٹھ جاتے تو ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا. بڑے اس پہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں میڈیا کے اندر بھی, لیکن اس کنٹینر کے اندر سے بڑی کہانیاں بھی نکلی, اور ابھی تک وہ کہانیاں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں اسلام آباد کے اندر, کیونکہ وہ دھرنا ایک بڑا عجیب و غریب فیز تھا. پاکستان سے اتنے زیادہ لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہونا, اور بڑی کریٹیکل سٹیج تھی پوری, یہاں پہ بھی برطانیہ میں پوری دنیا بیٹھے پاکستانی ایک بڑی عجیب سی کیفیت کا شکار رہے. تو اس دھرنے کے دوران جو کنٹینرز کے اندر مختلف لوگ انٹرویوز کرتے رہے, جن کا بہت زیادہ رابطہ رہا, آپ بھی ان میں سے کہا جاتا ہے کہ شامل تھے, اور آپ کے بھی ان لوگوں میں ظاہر کہیں نہ کہیں زیادہ رابطہ ہوا خان صاحب سے, اس حوالے سے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی صحافی بھائیوں کے ساتھ کہ صاف بات نہیں کرتے اور اشاروں میں بات کرتے ہیں. میری عادت ایسی نہیں ہے, میں آپ کو جہاں آپ کا اشارہ ہے وہاں آپ کو لے کے چلی جاتی ہوں. کنٹینر میں نے ایک انٹرویو کیا, تو اس کے علاوہ کوئی میرا رابطہ نہیں تھا, اصل میں جس آنا جانا نہیں تھا. میں کنٹینر کی بات کروں, نہیں, وہ ایک کویسچن ہے وہ جو آپ کو یاد ہوگا, بڑی ایک تقریر انہوں نے کی تھی, اس پر ٹی وی چینل میں بڑا مذاق اڑایا گیا, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی وہ ویڈیو دیکھیں کہ اس دن جب وہ کنٹینر سے اوپر آتے ہیں تو انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ میں چاہتا ہوں جلد از جلد نیا پاکستان بنے, جو کہ میں دوسری شادی کر لوں. میں چاہتا ہوں جلدی سے نیا پاکستان بن جائے, اس لیے تاکہ میں شادی کر لوں. تو میں وہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا واقعی وہیں سے فیز شروع ہوا, یا اس دن کیا ایسا ماحول تھا, کیا آپ سے اس دن انٹرویو ہوا یا اس سے کچھ دن پہلے ہوا انٹرویو جس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا اعلان ٹی وی پہ آ کے کیا؟ یہ تو جو کلپ ہے مجھے نہیں پتا کہ کس ڈیٹ کی ہے, لیکن مجھے یہ یاد ہے, میرا خیال ہے, میرا جو اندازہ ہے, انٹرویو شاید اکتوبر کے شروع میں ہوا جب میں نے جاب کا آغاز کیا نئے چینل کے ساتھ. اور جو اناؤنسمنٹ کی تھی, میں آئی ریممبر کہ دھرنے کے دوران اور پہلے کی ہے, اور میں اس شام کو ایک نجی چینل پہ لائیو ٹرانسمیشن کے لیے جا رہی تھی. تو جب میں وہاں میک اپ روم میں پہنچی تو مجھے کسی نے
ٹیکسٹ کر کے یہ بتایا کہ انہوں نے کوئی، پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا بات کی. اناؤنس کیا ہے. جب میں لائیو شو میں بیٹھی تو یہ میں نے سنا، تو مجھے اس کا علم نہیں تھا کیوں کیا، اچھا کیا سوچ رہے تھے، مجھ سے پوچھ کے نہیں کیا، مجھے بتا کے نہیں کیا، اور میں نے اس پروگرام میں معلوم کیا. بہت خوش نظر آ رہے ہیں وہ جو ناظرین ظاہر ابھی ویڈیو دیکھی بھی ہے. ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہو. اچھا میرے علم آپ سے رابطے میں نہیں تھا، مجھے میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ ایسی اناؤنسمنٹ کریں گے، یا میری سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے خوش ہو کے کر دیا ہو. اور لیکن اس سے پہلے کی بات ہے یہ. میں دوسری جو بات میں نے خان صاحب سے شادی کے بعد یہ ضرور سوال کیا کہ میں نے کہا یہ جو اینکر حضرات بات کر رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو ہے کنٹینر کا، تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ ویڈیو میرا تو نہیں ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ ویڈیو کس کا ہے. اچھا اگر کوئی ویڈیو ہے، ایک تو ان اینکرز کو سب کو چاہیے کہ وہ ویڈیو برآمد کرے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے. صحیح. اور بھی بڑی عجیب باتیں ہوئیں جن کی طرف جانا شاید کئی کنٹینرز کی کہانیاں وہاں پہ تو چلی، صرف خان صاحب کے کنٹینرز کی، اور بھی کئی کنٹینرز ہمارے مشہور ہوئے تھے. الحمدللہ مجھے نہ ان کے کنٹینر کی کوئی کہانی کا پتہ ہے آج تک، اور نہ کسی اور کے کنٹینر کی کہانی کا پتہ ہے. لیکن خان صاحب سے میں نے یہ سوال ضرور کیا، شک ضرور ہوا مجھے کہ میں نے کہا میرا تو کوئی ویڈیو ہو نہیں سکتا، تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی ویڈیو ہے. تو خان صاحب بھی اتنے سادہ نہیں کہ انہوں نے بتا دیا ہو آپ کو. جواب مجھے نہیں ملا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، چلے یہ ہو گیا فیز آیا، پھر کیسے ہوا، یہ بات کیسے طے ہوئی کہ آپس میں ذرا کوئی فیملیز بیٹھی ہیں کہ انہوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے کب پلان کرنا چاہیے، کس طریقے ہمیں شادی اناؤنس کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو باہر ہے اسی میچور لیول پہ چیزوں کو سب کو طے ہونا تھا. تو وہ کیسے وہ فیز اب آسانی مکمل ہو گیا چھوٹی موٹی 19-20 کے ساتھ، کیسے وہ اینڈ پہ آپ نے پھر فیصلہ کیا اب نکاح کر لیا جب؟ بتائیے. ہماری دونوں فیملیز پہ میں متفق نہیں تھی، میں نے بار بار کہا ہے، اور میں ان کی فیملی کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. میرے بھائی کی طرف سے اعتراضات تھے، اور وہ اعتراضات اس وقت تو میں نے نہیں ان کو سیریسلی سمجھا. انہوں نے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی، سختی سے نہیں کہا، بڑے ہیں مجھ سے اور بڑی میں عزت کرتی ہوں ان کی، لیکن میں نے ان کو میں سمجھ نہیں پائی ان کی جو اشارے تھے، ایڈوائس تھے، انہوں نے ایڈوائس جو دی وہ ایک ایک بات سچی ثابت ہوئی. اچھا. پورے سال. اور اب بھی جو ہوا، اور ان کو یہی ڈر تھا کہ تم نے اپنی ایک بڑی دوبارہ زندگی ری بلڈ کی ہے، وہ برباد ہو جائے گی. تو ہے تو یہ سنت رسول ہے، کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم ان کو اعتراض تھا. لیکن میں نے ان کی ایڈوائس اس وقت نہیں لی، اور میں نے خان صاحب کو بتایا تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بزدلانہ سی بات ہے. میں تو چاہ یہ رہی تھی کہ میرے بھائی نکاح پڑھوائیں. تبھی مفتی صاحب آئے جنہوں نے نکاح رجسٹر نہیں کرایا. اس کا بھی مجھے علم نہیں کہ کیا، میں نے پوچھا ہی نہیں. مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ حق مہر کیا لکھیں، تو میں نے کہا کہ جی آپ کو یاد نہیں ہے کتنا حق مہر لکھا گیا؟ میرا خیال ہے انہوں نے خود اپنی سجیشن سے، کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ جی جو آپ سمجھتے ہیں اسلامی طریقے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ تو آپ کی یہ تو امانت ہوتا ہے، یہ تو حق ہے اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ تو لکھنا پڑے گا. تو میں نے کہا آپ اپنی مرضی سے کچھ لکھ لیں. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنا ہے شاید. اور والدہ کا کیا رد عمل تھا آپ کا اس ساری بات پہ؟ والدہ اور بہن زیادہ آسانی سے راضی ہو گئیں. والدہ کو تھوڑا سا، دیکھیں کوئی بھی اگین پاکستانی والدین یہی چاہتے ہیں کہ بچے ان کے بس جائیں، اور ہماری فیملی کوئی اتنی پرو پی ٹی آئی یا پرو عمران خان نہیں تھی. لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ میچور خاتون سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہلکا پھلکا جو اعتراض کیا، ان کو خاص نہیں، بھائی نے زیادہ اعتراض کیا، جو میں نے آپ کو جیسے بتایا. یہ آپ جو بار بار کہتے ہوئے کہ میچور خاتون اور سینسیبل سمجھتے ہوئے، لیکن آپ ریلیکٹڈ ہو رہی ہے اس کو کہنے پہ، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. کیوں آپ کو اتنا زیادہ مشکل لگ رہا ہے اب یہ فیصلہ کرنا اور یہ بات کرتے ہوئے؟ مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے. ظاہر ہے کہ جب اتنا میجر کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو شاید مجھے تھوڑا سا زیادہ سوچنا چاہیے تھا، شاید ان کو تھوڑا سا زیادہ سوچنا چاہیے تھا. جو رشتہ ٹوٹنا ہوتا ہے وہ چاہے یہ ہوتا یا وہ ہوتا، تو شاید اگر اللہ کو منظور تھا تو وہ رشتہ ٹوٹتا. پہلے مہینے، دوسرے مہینے یا پہلے ہی دن کب ہوئی پہلی لڑائی؟ ظاہر ہے شادی اس لیے نہیں چلی کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم امپورٹنٹ بات کر رہے تھے عمران خان سے شادی کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سوچ کا، چیزوں کا آپ کو احساس، ظاہر ہے جیسے ریلیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا. دیکھیے میں
اکثر لوگ, میں آپ نے پوچھا بریک سے پہلے کہ کیوں, اب مجھے واقعی اپنے اوپر ہمیشہ مجھے زندگی میں لوگوں نے بڑا فرینڈس وغیرہ, اور آج کل فرینڈس مجھے آئیڈیلائز کرتی ہیں, آئیڈیلائز کیا کہ مطلب میری, جیسے میں نے کہا کہ ایڈوائس لیتی تھی اور سینسیبل سمجھتے تھے, لیکن آج کل سب کو موقع مل گیا ہے تو مجھے کافی ڈانٹے پٹ رہی ہیں. تو وہ ساتھ اب اگر میں کچھ بات کرتی تو مجھے کہتے چھوڑو اب تم تو اتنی عقل بند نہیں نکلی. مطلب آبویسلی وہ تو مذاق کی بات ہے, لیکن میں تھوڑا سا میں نے سوچا بھی اس کے بارے میں. ظاہر ہے کہ جب اتنا میجر کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو شاید مجھے تھوڑا سا زیادہ سوچنا چاہیے تھا, شاید ان کو تھوڑا سا زیادہ سوچنا چاہیے تھا. اب یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. کبھی کبھی آپ بہت زیادہ سوچتے ہو اور آپ 4-5 سال کسی کے ساتھ پہچان ہوتی ہے آپ کو, پھر بھی شادیاں نہیں چلتی, تو آپ سوچنا کہ کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے اتنا ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا, ان کو میرے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا. شادی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ظاہر ہے شادی اس لیے نہیں چلی کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی. اگر انڈرسٹینڈنگ بن پاتی تو میں شاید ان کو بہتر سمجھتی, وہ مجھ کو بہتر سمجھتے. یعنی کوئی نہ کوئی تو آبویسلی غلط, ایسے تو نہیں طلاق ہوتی نا, ایسے تو کوئی. کیا وہ اسٹیج ہے جب پہلی لڑائی ہوئی آپ کی, وہ کون سا موقع تھا, پہلے مہینے, دوسرے مہینے, یا پہلے ہی دن, کب ہوئی پہلی لڑائی؟ دیکھیے ایسے جو باتیں کی گئی ہیں ان باتوں پہ لڑائی کم از کم نہیں ہوئی. اچھا, کوئی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہو, غصے کا تھوڑا سا اظہار, یا خاموشی اختیار کر لی؟ میں نہیں کہہ رہی کہ لڑائی نہیں ہوئی, کیسے ممکن ہے کہ لڑائی نہ ہوئی ہو, لیکن جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھیں, یا میرا تو سرنلی ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا. اور میں نے بار بار یہ, اور جب بھی میں کوئی بات کرتی تھی یا اگر کوئی انٹرویو آتا تھا یا میری پریس اسٹیٹمنٹ آتی تھی تو خان صاحب اس کی بڑی تعریف کرتے تھے. میرے سامنے تو انہوں نے ہمیشہ تعریف کی. اب اگر ان کو, مجھے نہیں پتا کہ اچھا لگا کہ برا لگا, لیکن میرے سامنے انہوں نے ہمیشہ تعریف کی کہ آپ نے یہاں بہت اچھی یہ بات کی, یا یہ بڑا اچھا انٹرویو دیا. انفیکٹ ہری پور کے کیمپین کے بعد بھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیمپین اٹھا دی. چونکہ میں ڈیول نیشنل ہوں, یہ بار بار میں بات کہہ چکی ہوں, میں تو ایلیجبل ہی نہیں ہوں. اور میں نے بلکہ یہ سوچا کہ 19 کے بارے میں چھپ گئی تھی اخبار میں یہ بات کہ جی وہاں سے کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ NA-19 میری نانی کے گاؤں کا حلقہ بنتا ہے. تو جہاں میں جا کے کیمپین کری ہوں اس کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جی میں یہاں سے نہیں کھڑی ہو رہی, کوئی اور امیدوار ہے, میں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. بلکہ آپ کی اسپیچ بڑی انٹرسٹنگ تھی, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین وہ اسپیچ بھی دیکھیں, اور اس کو ہمیں کم از کم یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ تیاری کر کے آپ نے سیاسی تقریر پہلا جلسے میں اس طرح خطاب کرنے اتنے بڑے مجمع کے سامنے کیسے آپ نے یہ کیا؟ ایک بھابھی سے ہی بڑے گھبرائے کوئی پوچھے کی گل ہے, ایک کڑی کو نا تسی ڈر گئے ہو, لیکن کڑی بھی تو پھر ہزارے دی تھی ہے نا. اگر کوئی اعتراض کسی کو تھا تو چاہیے تھا کہ مجھے بھیجنا نہیں چاہیے تھا یا روک لینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جب ٹویٹ آ گئی 16 اگست کو, تو اس کے بعد سے 2.5 مہینے میں نے نہ کوئی میڈیا ٹاک دی, نہ میں نے کوئی PTI کا ایونٹ اٹینڈ کیا. دونوں نے ٹویٹ کر دی تھی اس حوالے سے, دونوں نے ہم نے ٹویٹ کی. خان صاحب کی ٹویٹس پہلے گئیں اور میں نے ان کو ریٹریٹ کیا کہ جی ہاں میرا کوئی تعلق نہیں. اور اس کے بعد میں نے اکیلے میں بھی یہ اس بات کا خاص خیال رکھا کہ میں PTI کے کسی رہنما کے ساتھ یا مطلب زیادہ آنا جانا نہ رکھوں تاکہ کہیں بھی کسی کو شک نہ ہو. لیکن ان ہاؤس آپ کی ملاقاتیں چلتی رہی؟ ان ہاؤس ہی کی بات کر رہی ہوں کہ ان ہاؤس بھی میں نے, جیسے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی انٹری بنا تھی, ان کی انٹری بنا تھی, نہیں, میں نے کٹ آف کمپلیٹلی کر لیا. کیونکہ لوگ دیکھیں ملنا چاہتے ہیں, لوگ پیار سے, رسپیکٹ سے ملنا چاہتے ہیں, اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں. ویسے انہیں پتا ہے کہ شاید جو ہے وائف جو ہے شاید زیادہ نرم دل ہو اور زیادہ ہماری بہتر طریقے سے بات نرم دل کے علاوہ کیوں خان صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو اکثر لوگ مجھے کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے خان صاحب تک پہنچا دیں. ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کامیاب ہو, اور NA-19 JC کے بعد تھی, اور میری دلی خواہش یہ تھی کہ ایک کوئی ون ہو جائے, ایک کوئی ایسا اپلفٹنگ مومنٹ آ جائے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کے مطلب فیملی ممبر ہوتے ہو تو اگر آپ کا بچہ ہو یا خاوند ہو یا بہن بھائی ہو, اگر وہ کسی مشکل وقت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ میں اس کے لیے کر لوں. میں جو اپنی سمجھ کے مطابق کر سکتی تھی, لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اسپیچ کو اپریشیٹ کیا. خان صاحب نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ تم نے بڑی دھواں دار اسپیچ کی. نہیں وہ تقریر واقعی بڑی کمال تھی, بڑی میچور پولیٹیشین تھی. انہوں نے فوراً مجھے فون کیا, کیونکہ زیادہ ہم فون پہ بات نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے مجھے فون پہ فوراً ایفٹر بات فون کیا اور کہا کہ تم نے بڑی دھواں دار اسپیچ کی. تو مجھے کیوں خیال آتا کہ ان کو آپ نے آن دا فیس آف اٹ ظاہر آپ نے اس کو پازیٹیو طریقے سے لیا, مجھے نہیں بتایا گیا کہ اچھا ہم آپ کے مخالفین جو کہتے ہیں, یہ بڑا بنیادی سوال جو ہم کرنے جا رہے ہیں, شاید یہ بہت زیادہ لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کی رفتار بہت تیز تھی,
یعنی آپ نے بیک وقت ٹی وی پروگرام کرنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا, آپ نے فلم بھی بنانے کا آغاز کرنا شروع کر دیا, سیاست میں بھی آپ کی جس طرح ایکٹیویٹیز کا پلان بننا شروع چیزیں ہو گئیں, اور ظاہر آپ کے گھر کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اسٹیٹ پہ ظاہر خان صاحب کی توقع تھی. وہ کہتی ہیں اتنی اگر آپ کی اسپیڈ تیز نہ ہوتی تو شاید یہ علیحدگی بھی اتنی تیزی سے نہ ہوتی. کیا یہ بات علیحدگی تیزی سے شاید نہ ہوتی, لیکن دیکھیں جو رشتہ ٹوٹنا ہوتا ہے وہ چاہے یہ ہوتا یا وہ ہوتا, تو شاید اگر اللہ کو منظور تھا تو وہ رشتہ ٹوٹتا. تو یہ اب سوچنا, میں خود بار بار انسان سوچتا ہے کہ کیا میں نے یہ غلط کیا یا وہ, لیکن یعنی آپ کو لگتا ہے آپ کی اسپیڈ تیز تھی بہت زیادہ چیزوں میں, آپ نے ایک دم. لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ یہ وجہ نہیں ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا اگر لیول ہے ایسا, یہ وجہ نہیں ہے. سیاست کی اسپیڈ وجہ نہیں تھی, اور سیاست کی اسپیڈ روکی بھی جا سکتی تھی اگر سیاست کی کوئی اسپیڈ تھی. کام میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے شروع دن سے پہلے 4 مہینے کام نہیں کیا, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے کلیئرلی کہا گیا کہ جی آپ دکھائی نہ دیں. اچھا. اور مجھے یہی جنرل, اور جو میں چپاتی والی بات کری, میں تو کھانا ہی پکاتی رہی ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, لیکن یہ ہنسی مذاق میں مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے جواباً ان کو یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بس چپاتی ہی بناتی رہوں. تو انہوں نے آئی ایم شیور کہ اچھے فیتھ میں ہی کہا ہوگا کہ جی آپ نہ دکھائی دیں. اور وہ یہ وجہ بھی تھی کہ میں سیاسی پروگرامز نہیں کر سکتی تھی, یہ بھی وجہ تھی کہ مجھے ٹیلی ویژن چینلز واپس جاب دیتے ہوئے بھی کترا رہے تھے. سچی بات یہ ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے ہمیشہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ رکھا اپنے آپ کو. میں نے کوئی نہ اپنے کسی اخراجات کا بوجھ خان صاحب پہ ڈالا, نہ اپنے بچوں کے اخراجات کا. خان صاحب نے آپ کو خرچہ نہیں دیتے تھے کوئی منتھلی؟ میں نے کبھی مانگا نہیں, اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایز اے پریزنٹر آپ کو پتہ ہے ہمیں کسی چیز کی, نہ میں شاپنگ کی شوقین ہوں, نہ شاپنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کے پاس کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑتی, نہ میک اپ کی نہ کپڑوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. میرا صرف خرچہ میرے بچوں کی تعلیم ہے, میرے بچوں کا اپ کیپ ہے, اور وہ میں اتنا الحمدللہ کما سکتی ہوں. تو میں نے جاب اس لیے واپس کی تاکہ خان صاحب پہ کوئی بوجھ نہ پڑے فائنینشیل. اور میڈیا تو میرا ایک کریئر لائن ہے. اس کا عمران خان سے پہلے بھی میں کام کر رہی تھی, ان کے بعد بھی کام کر رہی ہوں. فلم بھی مارچ 2014 سے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا, شادی کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. شادی کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. اور وہی بات کہ جو اب آپ کی جب پولیٹیکل کی کوئی افیلیشن ہو جاتی ہے, although میری تو پولیٹیکل افیلیشن نہیں تھی, لیکن ایز مسز عمران خان لوگ کتراتے تھے. اگر کوئی آپ کو برین واش کر رہا ہے اور آپ کی جو میسز ہیں وہ سن رہی ہیں اور وہ پرائم ٹائم پہ چل رہا ہے, تو کتنی خطرناک بات ہے. کوئی ایک دو ایسے آپ کے قریبی فیملی ممبر خان صاحب کے یا آپ کے کہ جنہوں نے صلح صفائی مصالحت کی بڑی کوشش کی ہو؟ میں تو جن مراحل سے زندگی میں گزری ہوں, تو میں تو آئی ایم ریڈی فار بیٹل. رحام خان پہ اٹیک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے.